बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 17 जनवरी है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन, मीडिया पर तो ये ख़बर चल रही है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से रुकन कौमी असम्बली नूर आलम के ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया गया है और उस एक्शन की वजह बताई गई है कि पार्टी पॉलिसी से हटकर नूर आलम ख़ान ने जो बयानात दिए हैं, उन बयानात की रोशनी में पार्टी सतह पर रुकन कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया है। एक तरफ ये ख़बर है, दूसरी जानिब ज़राए ये बताते हैं कि नूर आलम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जो वजह मीडिया पे बताई जा रही है वो असल वजह नहीं बल्कि किसी और बुनियाद पर नूर आलम के ख़िलाफ़ पार्टी सतह पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। ज़राए की जानिब से नूर आलम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की वजह क्या बताई गई, एक तो ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर इसी खबर में वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ कार्रवाई किए जाने और उन्हें शोकास नोटिस जारी किए जाने का मामला क्या है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत की, और पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक़ ख़बर यह है कि घर के भेदी ने बुज़दार सरकार की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है और ये लंका किसी अपोजिशन के लीडर की जानिब से नहीं बल्कि एक वफाकी वज़ीर की जानिब से ढाई गई है। तीसरी खबर में हम बात करेंगे मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने जो नेशनल मीडिया पर आकर वफाकी वज़ीर को बल्कि ताकतवर वज़ीर को जो खरी खरी सुनाई हैं, हरीम शाह के उस बयान पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे कि ताकतवर वज़ीर से मुतल्लिक़ हरीम शाह अपने बयान में क्या कहती हैं, क्या फरमाती हैं। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पिछले चंद रोज़ से ये देखा गया कि नूर आलम ख़ान जो है वो अपनी वफाकी हुकूमत को बड़े सख्त अल्फाज के साथ जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। आज नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पेशावर के दौरे पे गए। इस दौरे में उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुलाकात की, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान के साथ, सूबाई वज़रा के साथ और पार्टी की अहम शख्सियात के साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मुलाकात की। इस दौरे से ख़बर ये सामने आई कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से रुकन कौमी असम्बली नूर आलम के ख़िलाफ़ पार्टी पॉलिसी से हटकर वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने पर, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानात देने पर कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया है। और इस खबर में मज़ीद ये बताया गया कि इब्तदाई सतह पर जो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं परवेज़ खटक की जानिब से नूर आलम ख़ान को शोकास नोटिस जारी किया जाएगा और नूर आलम ख़ान से जवाब मांगा जाएगा कि आपने अपने बयानात के ज़रिए जो पार्टी पॉलिसी की वायलेशन की है और अपनी ही हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है, इन बयानात की वजाहत की जाए और वजाहत से मुतमिन ना करने पर शोकास नोटिस में ये भी कहा जाएगा कि आपके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वो कार्रवाई आपको पार्टी से निकालना भी हो सकता है। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि वजाहत आने पर हो सकता है कि नूर आलम ख़ान को जो है वो पार्टी से जो है वो निकाल दिया जाए। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि ये जो वजह बताई जा रही है कि पार्टी के ख़िलाफ़ बयानात देने पर नूर आलम के ख़िलाफ़ ये जो एक्शन लिया गया है, ये वजह नहीं बल्कि इसकी वजह ये बताई जा रही है कि चंद रोज़ पहले जो मुस्लिम नवाज़ के एक सीनियर रहनुमा रोहिल असगर के इशाइया में उन्होंने शिरकत की थी और इस शिरकत में नूर आलम ख़ान की जानिब से जो बयान दिया गया था कि वो अगला जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से नहीं लड़ेंगे और उस खबर में ये भी बताया गया था, बल्कि उस खबर की तरदीद भी नूर आलम ख़ान की जानिब से नहीं की गई थी। खबर में बताया गया था कि नूर आलम ख़ान की जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ बातचीत चल रही है और हो सकता है कि वो अपना आइंदा इलेक्शन जो है वो मौलाना फजल रहमान की जमात से लड़ें। तो इस वजह पे, इस बुनियाद पर जो है वो नूर आलम के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि इन्होंने अगला इलेक्शन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ना नहीं है, ये मौलाना फजल रहमान की जमात में जाने का फ़ैसला कर चुके हैं। तो इस नुक्ते पर ज़रा ये बताते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का ये फ़ैसला जो है वो किया गया है और इस फ़ैसले का नतीजा भी ज़रा बताते हैं कि नतीजा यही होगा कि नूर आलम ख़ान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो निकाल दिया जाएगा। लेकिन दूसरी जो हमने ख़बर बताई कि वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक की जानिब से हालिया दिनों में जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उस पर भी पार्टी सतह पर गौर किया गया है। पार्टी सतह पर ये इस बात का जायज़ा लिया गया कि क्यों ना परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई की जाए, उनसे भी वजाहत मांगी जाए, उन्हें भी शोकास नोटिस जारी किया जाए। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि पार्टी के ज़िम्मेदारान की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये मशवरा दिया गया है कि नूर आलम ख़ान अगर जाते हैं तो वो अकेले पार्टी छोड़ के जाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा एक किसी रुकने असम्बली को अपने साथ ले जाएंगे।
لیکن اگر پرویز خٹک کے خلاف یہ کارروائی کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پرویز خٹک اپنے ساتھ خیبر پختونخوا کے 10 سے 12 یا 15 MNAs کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، انہیں بھی پارٹی سے الگ کروائیں گے۔ تو اس صورت میں ہماری جو وفاقی حکومت ہے اس کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر پرویز خٹک کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، اس نقطے پہ بھی غور کیا گیا ہے کہ تو پھر پرویز خٹک جو ہے وہ صوبائی حکومت کے لیے بھی جو ہے وہ صوبائی سطح پر مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ پرویز خٹک کے خلاف ان کے بیانات کی روشنی میں، جس میں انہوں نے عمران خان سے کہا کہ ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے، بلکہ کچھ عرصہ پہلے جب نوشہرہ میں ضمنی الیکشن ہو رہا تھا وہاں پر بھی اسی قسم کا بیان جو ہے وہ پرویز خٹک کی جانب سے دیا گیا تھا کہ ہم جس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہیرو بن جاتا ہے اور جو ہم سے ہمارا ساتھ چھوڑ جاتا ہے وہ زیرو بن جاتا ہے۔ عمران خان کو ہم نے پرائم منسٹر بنایا، یہ کچھ عرصہ پہلے پرویز خٹک پہلے بھی اس قسم کا بیان دے چکے ہیں۔ تو بتایا گیا ہے کہ ابھی فی الحال ایسی کوئی کارروائی پرویز خٹک کے خلاف نہیں کی جا رہی، لیکن اگر انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو پھر اس پر بھی آئندہ آنے والے دنوں میں مناسب وقت پر جو ہے وہ غور کیا جا سکتا ہے۔ پرویز خٹک کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے، چاہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکز کی حکومت ہے چاہے ڈی اسٹیبلائز ہو جائے، لیکن یہ پھر کارروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ بزدار سرکار کی کارکردگی کا گھر کے بھیدی نے کیسے پول کھولا ہے۔ کل آپ ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے ایک بیان دیا گیا کہ مری کے واقعے پر اگر وہ نوٹس نہ لیتے، فوری طور پہ حرکت میں نہ آتے اور مری نہ جاتے تو جو اموات ہوئیں 23، یہ اموات بڑھ کے 40 سے 45 ہو سکتی تھیں۔ تو شیخ رشید صاحب کا جو بیان ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے، کس کی کارکردگی کی طرف اشارہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ مری کا جو علاقہ آتا ہے وہ پنجاب حکومت کے ڈومین میں آتا ہے، پنجاب کی حدود میں آتا ہے، وہاں پر جو بھی ایکشن لیے جانے تھے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے لیے جانے تھے، بزدار سرکار کی جانب سے لیے جانے تھے۔ لیکن شیخ رشید اپنے بیان سے یہ بتا رہے ہیں کہ میں فوری طور پہ مری پہنچا اور مری پہنچ کر میں نے وہاں پر جو FC کو طلب کیا، وہاں پہ فوج کے پلاٹونز کو طلب کیا اور رینجر کو طلب کیا، جس کے نتیجے میں وہاں پر فوری طور پہ کارروائی کا آغاز ہوا، ریسکیو آپریشن کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں یہ اموات جو ہے جو 40 سے 45 ہو سکتی تھیں وہ کم ہو کر جو ہے وہ 23 تک محدود رہیں۔ اور اسی بیان میں شیخ رشید نے پنجاب حکومت کی کارکردگی پر جو ہے وہ نام لیے بغیر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے فوری طور پر ایکشن نہیں لیا گیا، انتظامیہ کی جانب سے ایکشن نہیں لیا گیا اور مجھے جو ہے وہ فوری طور پر مری پہنچنا پڑا اور تمام کام کی وہاں پر نگرانی جو ہے وہ کرنا پڑی۔ حریم شاہ نے کیا بیان دیا وفاقی وزیر سے متعلق وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ چند روز پہلے ایک ویڈیو حریم شاہ کی منظر عام پر آئی جس میں حریم شاہ کو سنا گیا کہ وہ بتا رہی تھی کہ وہ پاکستان سے ایک بھاری اماؤنٹ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کر کے جو ہے وہ لندن پہنچی ہیں۔ تو اس بیان کے بعد FIA کا ایک بیان سامنے آیا کہ حریم شاہ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس معاملے کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ اور پھر ایک بیان جو ہے مشیر داخلہ شہزاد اکبر جنہیں وفاقی وزیر کا درجہ دیا گیا ہے، ان کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا کہ اس ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ حریم شاہ کے خلاف جو ہے ہم نے ایکشن جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ تو شہزاد اکبر کے اس بیان پر اب حریم شاہ کا جوابی بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس میں حریم شاہ یہ کہتی ہیں کہ شہزاد اکبر نواز شریف کو تو لندن سے ہلا نہیں سکے، نواز شریف تو لندن میں بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ ہم نواز شریف کو پاکستان واپس لے کے آئیں گے، میں تو ایک معمولی سی شخصیت ہوں اور میرے لیے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ میرے اوپر جو توجہ مرکوز شہزاد اکبر صاحب نے رکھ لی ہے کہ میرے خلاف ایکشن لینا ہے، تو شہزاد اکبر کو تو فکر کرنی چاہیے نواز شریف کی کہ دعوے آپ کرتے ہیں نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے، تو نواز شریف کو آپ پاکستان کیسے واپس لے کے آئیں گے، اس بات کے اوپر آپ توجہ مرکوز کریں، بجائے اس کے کہ میری جیسی معمولی شخصیت جو لندن میں بڑی مزے کی زندگی گزار رہی ہیں۔ اور حریم شاہ نے کہا کہ میں بڑی چل یہاں پہ لندن میں کر رہی ہوں۔ تو حریم شاہ نے مزید یہ کہا کہ اب وزیروں کو جو ہے وہ نواز شریف کی واپسی پر جو ہے وہ انہوں نے جو حریم شاہ نے جو ہے وہ چڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اور اپنے آخری جملے میں حریم شاہ نے یہ کہا کہ میں نے یہ جو بیان دیا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اور میں نے تو یہ کہا ہے کہ بلکہ سچی بات حریم شاہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اور جو پاکستان کی کرنسی ہے اس کی جو قدر ہے وہ دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے اور کافی حد تک گر چکی ہے۔ تو یہ ناظرین وہ حریم شاہ ہے جو پہلے
عمران خان صاحب کے گن گایا کرتی تھی، وفاقی وزراء کے ساتھ ان کی ویڈیوز اور تصاویر آیا کرتی تھیں، لیکن اب جو انہوں نے اپنی حرکت کی ہے اس کے خلاف اگر ریاستی ادارے حرکت میں آئے ہیں تو انہوں نے وفاقی حکومت کے وزراء کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ ویسے جب وہ ویڈیو سامنے آئی تھی مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ اس ویڈیو کے اوپر فوری طور پر جو متعلقہ محکمے ہیں وہ ایکشن لیں گے، لیکن جب ایکشن لیا گیا تو اس پر بھی مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب فوری طور پہ اس ویڈیو کی تردید جو ہے وہ حریم شاہ کی جانب سے جاری کی جائے گی، اور پھر وہ تردید والی ویڈیو بھی آئی جس میں حریم شاہ نے جو رقم ان کے پاس ویڈیو میں دیکھی گئی تھی یہ کہہ دیا کہ یہ پیسہ تو میرا تھا ہی نہیں، میں پاکستان سے لے کر نہیں آئی، بلکہ یہ پیسہ تو ان کے انگلینڈ کے ایک دوست کا ہے اور میں نے ویڈیو بنانے کے لیے یہ پیسہ جو ہے وہاں پہ رکھا تھا۔ لیکن بہرحال جو ایکشن لیا گیا ہے، شہزادہ اکبر کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے، اس معاملے کو پایا تکمیل تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ڈالر گرل تھیں، جو ایک ڈانسر ماڈل اداکارہ تھیں، اب مجھے ان کا نام ذہن نہیں آ رہا، وہ بھی پکڑی گئی تھیں اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر، کوئی 5 کروڑ کی کرنسی، کوئی ڈالر جو ہے وہ پاکستان سے باہر منتقل کرتے ہوئے۔ تو یہ پاکستان میں ایک طریقہ واردات ہے اشرافیہ کا، پاکستان سے پیسہ جو ہے باہر منتقل کرنے کا، اس پر ضرور ایکشن ہونا چاہیے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچایا جانا چاہیے۔ تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔